من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اختارني واختار لي أصحابي فجعلهم أصهاري وأنصاري. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسكن يا أحد إن عليك نبي وصديق وشهيدان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشره بالجنة مع بلوى تصيبه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر علماء کرام، سامعین مکرم، عزیزان محترم، آج 19 ذی الحجہ سن 1442 ہجری ہے اور 18 ذی الحجہ بروز جمعۃ المبارک سن 35 ہجری حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے. اوپر کا سپیکر بند کرو، کوئی کام تو عقل والا کر لیا کرو. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے. اسی نسبت سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کے کچھ پہلو گزشتہ جمعے کے بیان میں عرض کیے تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی راہ میں خرچ کرنے اور صداقت، دیانت، امانت کے ساتھ مال کمانے کا ایک خاص ملکہ عطا کیا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک بڑے تاجر تھے اور غنی اسی لیے ان کو کہا جاتا تھا کہ وہ ایک بڑے تاجر تھے. اللہ نے انہیں بہت سرمایہ اور بہت دولت اور بہت مال عطا فرمایا تھا. انہیں اتنی دولت، اتنا مال، اتنا سرمایہ کیسے ملا؟ انہوں نے اس کے 5 اسباب بیان کیے جو پچھلے جمعے میں عرض کر چکا ہوں.
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے دولت مند تھے اور دولت مندی کے ساتھ سخی تھے، راہ خدا میں بے دریغ مال خرچ کرنے والے تھے۔ ایک آدمی دولت مند بھی ہو اور دولت مند ہونے کے ساتھ وہ اخلاق کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو، یہ بڑا کمال ہوتا ہے۔ لوگ دولت کے نشے میں اللہ کو بھلا دیتے ہیں، دولت کے نشے میں اللہ کے رسول کو فراموش کر دیتے ہیں، دولت کے نشے میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو رونق ڈالتے ہیں، دولت کے نشے میں ظلم اور ستم ڈالتے ہیں، دولت کے نشے میں تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، دولت کے نشے میں انسانیت کی تذلیل کرتے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے تربیت یافتہ تھے، اللہ نے انہیں دولت بھی عطا فرمائی، حکومت خلافت بھی عطا فرمائی، اور ساتھ اخلاق کا اعلیٰ مرتبہ، حسن کردار اور حسن عمل بھی عطا فرمایا تھا۔ ایسا کردار اور ایسا عمل دنیا میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اللہ نے حضرت عثمان کو کیسا کردار عطا فرمایا۔ اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت ہے، اور زمانہ جاہلیت میں شراب گناہ نہیں سمجھا جاتا تھا، زنا تو لوگوں کے فخر کا ذریعہ تھا، زنا اور بد کرداری کر کے اعلان کرتے تھے، اپنی محبوباؤں معشوقاؤں کے ناموں سے اپنے قصیدوں کا آغاز کرتے تھے، اپنے کلام کو شروع کرتے تھے، بالکل ایسے جیسے مسلمان اپنی گفتگو کا آغاز، اپنے خطبات کا آغاز، اپنی تقریروں کا آغاز اللہ کے نام سے، اللہ کے حمد سے کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے ہیں، خطبے اور الحمدللہ سے کرتے ہیں۔ اور یہ اللہ نے اس جاہلیت کے طریقے کو توڑا، وہ اپنی معشوقوں اور اپنی محبوباؤں کے ناموں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے تھے۔ اللہ نے امت مسلمہ کو یہ طریقہ عطا فرمایا کہ تم اپنے محبوب حقیقی رب العالمین کے نام سے اپنے کلام کا آغاز کیا کرو، اپنی گفتگو کا آغاز کیا کرو، اپنے خطبات اور اپنی تقریروں کا آغاز کیا کرو۔ اس دور میں بھی اللہ تعالیٰ نے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو حسن اخلاق، حسن کردار، عفت و پاک دامنی، حیا اور شرم کا اعلیٰ منصب عطا کیا تھا۔ آج دنیا سے حیا کا خاتمہ ہو رہا ہے، عفت و پاک دامنی کا تصور مٹ رہا ہے۔ آج سیدنا عثمان کی سیرت سے درس لینے کا موقع ہے، سیرت عثمان کو پڑھو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار اور اخلاق اور حضرت عثمان کی شرافت اور پاک دامنی کو دیکھو۔ اللہ نے کیسی شرافت عطا کی تھی، کیسی پاک دامنی عطا کی تھی، کیسی عفت اور حیا اور شرم عطا کیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، قسم اٹھا کے کہنے لگے، اللہ کی قسم، ما تمنیت وما زنیت فی الجاہلیت ولا فی الاسلام قط ولا مسست فرجی بیمینی۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم، میں نے اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد
کبھی جھوٹ نہیں بولا، نہ میں نے کبھی جاہلیت میں جھوٹ بولا، نہ میں نے زمانہ اسلام میں کبھی جھوٹ بولا، میں نے کبھی بات میں مبالغہ نہیں کیا، میں نے کبھی بات کو بڑھایا نہیں، غلط بیانی سے کام نہیں لیا، میں نے ہمیشہ سچ بولا ہے، میں نے ہمیشہ درست بولا ہے، میں نے واقعے کے مطابق بات کی ہے، میں نے واقعے کے مطابق گفتگو کی ہے۔ یہ باتیں اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ اپنایا جائے، ان اوصاف کو اختیار کرو، اپناؤ۔ اور دوسری بات فرمائی وَلَا زَنَيْتُ، میں نے نہ کبھی کفر کی حالت میں بدکاری کی، نہ مسلمان ہو کر میں نے کبھی زنا کیا۔ ایسے عفیف، ایسے پاک دامن، ایسے اعلیٰ کردار کے حامل، ایسے شریف النفس، ایسے عزتوں کے محافظ، ایسے پاک دامن اور ایسے نیک سیرت، کبھی بدکاری نہیں کی، کبھی زنا نہیں کیا۔ اور قدسی نفوس کو اللہ بچپن سے ان بے حیائیوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ جس سے کام لینا ہوتا ہے میرے اللہ اس کو کردار بھی عطا کرتے ہیں۔ بد کردار آدمی کا کوئی کارنامہ نہیں ہوتا، بد کردار آدمی کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا، بد کردار آدمی کا کوئی حال نہیں ہوتا، بد کردار آدمی کی کبھی منزل نہیں ہوا کرتی، منزل ملتی ہے کردار والوں کو، عفت اور پاک دامنی والوں کو۔ اللہ نے جس کو یہ وصف عطا کی اسے کمال کی وصف ملی، آنکھوں میں حیا ہو، زبان میں صداقت ہو، کردار میں شفافیت ہو، عفت ہو، پاک دامنی ہو، صفائی ہو، ستھرائی ہو، تقوی ہو، پرہیزگاری ہو، عزتوں کو نہ لوٹتا پھرے۔ سیدنا عثمان کو اللہ نے اپنے نبی کا دوہرا داماد بنایا انہی اخلاق کی وجہ سے، اسی کردار کی وجہ سے۔ انسان کا کردار بولتا ہے، چھپتا نہیں ہے۔ کتنا عرصہ چھپے گا، بالآخر کردار ظاہر ہو جاتا ہے۔ آدمی کی عادات و اطوار ایک نہ ایک دن کھل جایا کرتی ہیں۔ عثمان ایسے حیادار کہ زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی بدکاری نہیں کی، زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی بے حیائی کا ارتکاب نہیں کیا، زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی بد نظری نہیں کی، زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی کسی کی عزت پہ ڈاٹا نہیں ڈالا۔ اور یہی ایک مسلمان کی پہچان ہے، اور یہی ایک مسلمان کا تعارف ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سبعۃ فی ظل اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، روز محشر 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کائنات میں کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یہ ساری بلڈنگیں، عمارتیں، تعمیرات، یہ زمین ختم ہو جائے گی۔ لا ترى فيها عوجا ولا امتا ويوم تبدل الارض غير الارض والسماوات مطويات بيمينه، زمین نہیں رہے گی، آسمان اللہ کے ہتھیلی میں لپٹ کر اکٹھے ہو جائے۔ قان صفصفا، یہ چٹیل میدان ہوگا، بالکل ہموار زمین، اوپر کوئی سایہ نہیں۔ اور قیامت کے دن کی گرمی، آج اگست میں کتنا حبس ہے، اللہ اپنی رحمت کی بارش نصیب فرمائے، آمین کہو۔ اور اس دن کی گرمی کہ لوگ
گھٹنوں تک، بعض ٹخنوں تک، بعض ناف تک، اور بعض سینے تک، اور بعض تھوڑی تک، اور بعض سر کی چوٹی تک، اور بعض اس سے بھی اوپر پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. ایک سایہ ہوگا، اور واللہ رب ذوالجلال کے عرش کا سایہ ہوگا. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں. میرے آقا نے فرمایا یہ سایہ نصیب ہوگا 7 قسم کے لوگوں کو، 7 قسم کے آدمیوں کو یہ سایہ نصیب ہوگا. اور ان 7 میں پوری تفصیل حضور نے ان 7 کی بیان فرمائی. امام عادل، انصاف کرنے والا حکمران، وشاب نشأ فی عبادت اللہ، جوانی میں اللہ کی عبادت کرنے والا نوجوان، ورجلان تحابا ورجل قلبہ معلق بالمسجد، مسجد سے دل لگانے والا مسلمان، مسجد سے نکلے تو تڑپ کے پھر مسجد میں واپس آ جائے، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے مسلمان، کلمہ گو، صرف اللہ کے لیے ایک دوسرے سے پیار کرتے. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایک آدمی جس نے اللہ کا نام لیا، اللہ کے خوف اور اللہ کی محبت میں اس کے آنسو چھلک پڑے. ایسا ذاکر، اللہ کو تنہائی میں یاد کرنے والا بندہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں. وَرَجُلٌ أَنفَقَ يَمِينُهُ وَلَا يَدْرِي شِمَالُهُ، وہ شخص جس کے دائیں ہاتھ نے اللہ کی راہ میں اس قدر چھپ کر مال خرچ کیا کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلا. اخلاص کے ساتھ، اخفاء کے ساتھ، اخلاص و اخفاء کے ساتھ اللہ کی راہ میں کسی غریب، مسکین، فقیر، مدرسے کی یا کسی بھی دین کے تقاضے والے کی مدد کر دی. یہ اخلاص و اخفاء پہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا کلمہ گو، اللہ اس کے عمل کی ایسی قدردانی فرمائیں گے، اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے. وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسْبٍ وَنَسْبٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وہ با کردار، وہ اعلیٰ کردار والا نوجوان، وہ اعلیٰ کردار والا شخص جس کو دعوت گناہ دی، جس کو دعوت گناہ ملی، ایسی عورت کی طرف سے جو اونچے خاندان کی، جس کا خاندان بڑا اونچا ہے، مال والی عورت ہے، حسین و جمیل عورت ہے. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گناہ کی دعوت ملے، گناہ کی دعوت ملے، پھر دعوت بھی ایسی خاتون جو بڑی اونچے خاندان کی، ایسی خاتون جو حسن و جمال والی ہے، ایسی خاتون جو دولت مند ہے، اس کی طرف سے گناہ کی دعوت ملی. کوئی رکاوٹ نہیں ہے اب اس میں اور گناہ میں. گناہ میں رکاوٹ ہوتی ہے کہ مرد چاہتا ہو اور عورت نہ چاہتی ہو. یہاں تو معاملہ الٹ ہے، خود عورت چاہ رہی ہے، لڑکی چاہ رہی ہے، اور لڑکی بھی کوئی چھوٹی موٹی نہیں، ذی وجاہت لڑکی ہے، عورت ہے، لیکن اس نے اپنی پاک دامنی کو بچاتے ہوئے یہ کہہ کر گناہ سے انکار کر دیا، انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، مجھے جہنم سے ڈر لگتا ہے،
مجھے دوزخ سے ڈر لگتا ہے. یہ کہہ کے انکار کر دیا اس نوجوان نے. اللہ اس کی پاک دامنی کی ایسی قدردانی فرماتے ہیں کہ روز محشر اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دیں گے. عرش کا سایہ نصیب فرما دیں گے. مجبور ہو کر پاک دامن رہنا کوئی کمال نہیں، با اختیار ہو کر پاک دامن رہنا یہ کمال ہے. گناہ کے مواقع نہ ملیں اور پاک دامن رہے یہ کوئی کمال نہیں. گناہ کے مواقع ملے اور پھر اپنی عزت کی، عفت کی، اپنے حیا کی، اپنے شرم کی، اپنے کردار کی، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرے، یہ کمال ہے. یہ کمال ہے. آج سیرت عثمان اپنانے کی ضرورت ہے. حیائے عثمان اختیار کرنے کی ضرورت ہے. مصائب ٹل جائیں گے، مشکلات دور ہو جائیں گی. جب زنا معاشرے میں پھیل جاتا ہے تو معاشرے میں معاشی بدحالی آتی ہے. یاد رکھو، آج پیسہ عام ہے لیکن بحران ہے، معاشی بحران ہے. ہر آدمی پریشان ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بیان فرمائی. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الزنا مجذبۃ الفقر. بے حیائی، بدکاری فقر کو کھینچ کر لاتی ہے. بے حیائی، بدکاری سے معاشی بدحالی اور تنگی پیدا ہوتی ہے. آج یہ موضوع نوجوانوں کو بتانے کی ضرورت ہے. بدکاری و بے حیائی معاشی بحران، فقر، فاقے اور افلاس لانے کا ذریعہ. اور نمبر 2، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن فی اسلافہم. ابن ماجہ کی روایت ہے، جس گھر میں، جس قوم میں، جس برادری میں، جس وطن میں، جس دھرتی میں بے حیائیاں عام ہو جائیں، زنا عام ہو جائے، اللہ کی طرف سے ایک عذاب یہ آتا ہے الا فشا فیہم الطاعون. اس قوم میں اللہ طاعون، کرونا جیسی وبائی امراض بھیج دیتے. طاعون اور کرونا ملتی جلتی بیماریاں، دونوں متعدی بیماری. الا فشا فیہم الطاعون، طاعون پھیل جاتا ہے، ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں لم تکن فی اسلافہم، جو پچھلے لوگوں میں نہیں تھی، پہلے نہیں تھی. ایسی بیماریاں مسلط ہوتی ہیں. بابو سبب تو کوئی نہ کوئی بن ہی جاتا ہے. یہ جراثیم اور وائرس چھوڑا ہو امریکہ نے یا چھوڑا ہو چائنا نے، کوئی چھڑوانے والی ذات تو ہے، کوئی پیدا کرانے والی ذات تو ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ پھر جب یہ مصیبت آئے تو صرف بدکاروں کو لگے. بہت سے اللہ والے بھی چلے جاتے ہیں. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. اللہ نے فرمایا اس فتنے، آزمائش اور عذاب سے بچو جو صرف گناہگاروں کو نہیں پہنچتا. جب پھر گندم کو پیستے ہیں تو پھر گھن بھی پس جایا کرتا ہے. پھر فرق آخرت میں ہوگا، مجرم کون تھا اور غیر مجرم کون تھا، یہ فرق آخرت میں ہوگا. بدکاری سے بیماریاں آتی ہیں، متعدی امراض آتی ہیں. دوستو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اس پہ آخری بات یہ بھی کہتا چلوں، حضور پاک دامن تھے، نبی سارے پاک دامن تھے. کہتے ہیں کہ نبی کے باپ دادا غیر مسلم ہو سکتے ہیں
بد کردار نہیں ہو سکتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی حضرت عبداللہ کے والد گرامی عبد المطلب کے والد گرامی عبداللہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب عبد مناف ہاشم بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی، حضور کا یہ جو پورا نسب ہے آدم علیہ السلام تک، اس میں کوئی شخص بد کردار نہیں تھا، نہ کوئی خاتون نہ کوئی مرد، کوئی بد کردار نہیں، سب پاک دامن۔ اور سیرت نگاروں نے ایک عجیب قصہ لکھا ہے، حضور علیہ السلام کے والد گرامی حضرت عبداللہ سفر میں تھے، ایک خاتون، کاہنہ خاتون، نجومی قسم کی خاتون، کاہن کے پاس جن آ کر باتیں بتاتے، اس نے حضرت عبداللہ کو دیکھا، حضرت عبداللہ کے ماتھے میں کہتے ہیں نور نبوت چمکتا تھا، اس نے اس نور کو دیکھا، اس نور کو دیکھ کر حضرت عبداللہ کے پاس آئی اور حضرت عبداللہ حضور کے ابا کو کہنے لگی میرے ساتھ میری خواہش پوری کر، نعوذ باللہ من ذالک، گناہ اور بدکاری کی دعوت دی اس خاتون نے۔ حضرت عبداللہ نے بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا، اما الحرام فالممات دونہ، کہنے لگے حرام کام کرنے سے بہتر ہے میں مر جاؤں، اس بد کرداری سے بہتر ہے کہ مجھے موت آ جائے۔ اما الحرام فالممات دونہ، یہ شعر کا ایک مصرع ہے، اس بے حیائی اور بدکاری سے مر جانا بہتر ہے۔ انکار کر دیا اور نکاح کی دعوت دی اس عورت نے، چلے میرے ساتھ نکاح کر لے۔ آپ نے کہا سوچوں گا۔ جا رہے تھے نکاح کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ننیال مدینہ طیبہ کے بنی نجار تھے، وہاں جا رہے تھے، نکاح ہو گیا۔ نکاح ہو جانے کے بعد اللہ تعالی نے حضور علیہ السلام کو سیدہ آمنہ کے بطن میں منتقل کر دیا، حضرت آمنہ کے پیٹ میں بچہ آ گیا۔ تو کہتے ہیں وہ جو نور نبوت حضرت عبداللہ کی پیشانی پہ چمک رہا تھا، اس کا انتقال ہو گیا حضرت آمنہ کے بطن میں، حضرت آمنہ کے پیٹ میں۔ اب جب واپس آ رہے تھے تو اسی خاتون نے جناب عبداللہ کو دیکھا تو دیکھ کر کہنے لگی جو چیز میں نے اس میں دیکھی تھی اب وہ اس میں نہیں رہی، جس وجہ سے میں نے انہیں نکاح کا پیغام دیا تھا وہ چیز اب اس میں نہیں رہی۔ تو اسلام سے پہلے بھی کچھ ایسے پاک دامن لوگ تھے، حضرت عبداللہ میرے آقا کے والد گرامی جیسے، جن کا نظریہ یہ تھا اما الحرام فالممات دونہ، بد کرداری سے، بے حیائی سے، زنا سے بہتر ہے کہ مر جاؤں، مجھے موت آ جائے۔ حضرت عثمان بھی انہی لوگوں میں سے تھے، با کردار اور کردار اور اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے۔ اللہ آج امت مسلمہ کو یہ کردار نصیب فرمائے۔ آج نکاح مشکل ہے، زنا آسان ہے، آج ڈنڈے کے زور پر زنا کروایا جا رہا ہے، ایسے قوانین بنا دیے گئے عورت اور مرد بے حیائی کی طرف لپک جائیں۔ حیا مشکل، بے حیائی آسان، اور پھر بے حیائی کو پھیلایا جاتا ہے،
میڈیا پہ لایا جاتا ہے، بے حیائی کی فلمیں اور ڈرامے میری نئی نسل کو دکھا کر انہیں بے حیائی پہ اکسایا جاتا ہے، لایا جاتا ہے، اور پھر کہتے ہیں کرونا ختم نہیں ہوتا۔ کرونا ختم کیسے ختم ہوگا؟ خدا کی قدرت سے مقابلہ کرتے ہو تم؟ جب تک روٹھے رب کو نہیں بناؤ گے، ایک کرونا جائے گا 100 کرونے اور آ جائیں گے۔ بناتے پھرنا ویکسینیں، ویکسین بھی لگا رہے ہیں ڈنڈے کے زور پر۔ میرے عزیزو، پاک دامنی اختیار کرو۔ یہ پاک دامنی کتنی بڑی نعمت ہے کہ پاک دامن آدمی مشکل میں نہیں پھنستا۔ اسے جب کبھی مشکل آتی ہے وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے، اس کو مشکلات سے نکال دیتے ہیں۔ حدیث میں واقعہ آتا ہے، 3 آدمی غار میں پھنس گئے تھے، اوپر سے چٹان گر گئی تھی، پتھر ٹوٹ کے گر گیا تھا۔ تینوں نے کہا کہ زندہ رہنے کی کوئی صورت نہیں، اللہ بچائے تو بچ سکتے ہیں۔ نام تو رکھتے ہو اللہ بچایا، اللہ بچاتے کیسے ہیں یہ بھی سنو۔ اپنی اپنی نیکیاں ڈھونڈو جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے کی ہیں، اور اللہ کو پیش کر کے اللہ سے اپنی بات منواؤ۔ نیکیاں ڈھونڈو۔ میں اور آپ بھی اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں۔ آج خدا نخواستہ ہم ایسی کسی مشکل میں پھنس جائیں تو کوئی نیکی ایسی ہے ہمارے پاس جو اللہ کے لیے ہم نے کی ہو اور ہم اللہ کے دربار میں پیش کر کے اپنی دعا قبول کروا سکیں؟ ذرا سوچو، ہم تو کتنے تہی دامن ہیں۔ تینوں کے پاس ایک ایک نیکی تھی، اس ایک ایک نیکی کا وسیلہ دے کر ان تینوں نے رب ذوالجلال سے دعائیں مانگی۔ ان میں سے ایک نے یہ کہا الہ العالمین تو جانتا ہے، تیرے علم میں ہے، تیرا علم محیط ہے، مجھے فلاں لڑکی سے عشق ہو گیا تھا، محبت ہو گئی تھی، وہ بڑی مجبور لڑکی تھی، اس نے مجھے کہا تھا 100 اشرفیاں اور دینار مجھے کما کر دے دو، میں تمہاری چاہت پوری کر دوں گی۔ میں نے بہت مشکلات اور محنت کے ساتھ مزدوریاں کر کے 100 اشرفیاں کمائیں، اور کما کر میں نے جا کر وہ پیسے اس کو دے دیے، وہ مجبور ہو گئی۔ یہ غربت بھی بڑی عجیب چیز ہے، بعض اوقات عزتیں بکوا دیتی ہے۔ معاشرے کا جبر ہے کہ بعض خواتین پیٹ پالنے کے لیے عزتیں بیچتی ہیں۔ امت کے سرمایہ داروں، تم پر فرض ہے ان کی عزتوں کی حفاظت کرو اور ان کی ضرورتوں کی تکمیل کرو، ان کو گناہوں سے بچاؤ۔ جب میں نے اس کو 100 اشرفیاں دے دی اور خلوت میں اس کے پاس بدکاری کی نیت سے بیٹھ گیا، اس کے پسینے چھوٹ پڑے۔ اس نے مجھے خدا کا واسطہ دیا اور مجھے کہا اتق اللہ ولا تفض الخاتمہ الا بحقی، اللہ سے ڈر جا، نکاح کے بغیر تو میرے قریب نہ آؤ، انگوٹھی کو حق کے بغیر مت توڑ مت کھول۔ اس نے مجھے اللہ کا واسطہ دیا، اللہ تو جانتا ہے میں پیچھے ہٹ گیا، مجھے تجھ سے خوف آ گیا، میں تیرے خوف سے پیچھے ہٹ گیا، اپنے کردار کو خراب نہیں کیا۔ یہ عمل اگر تجھے محبوب ہے تو الہ العالمین اس چٹان کو ہٹا دے، زندگی بچا دے۔ یہ دعا کرنا تھا، اللہ نے چٹان ہٹا دی، مصیبت دور کر دی، مشکل دور ہو گئی، اور تینوں اس غار سے باہر نکل گئے۔ اللہ نے نئی زندگی عطا فرما دی۔
یہ پاک دامنی کی برکت ہے، یہ عفت کی برکت ہے۔ عثمان عفیف تھے، صرف عفیف نہیں، اگلی بات کی، کہتے ہیں ولا شربت خمرا، میں نے پوری زندگی کبھی شراب نہیں پی۔ حضرت عثمان کہتے ہیں میں نے جاہلیت میں بھی کبھی شراب نوشی نہیں کی، میں نوشی نہیں کی۔ کیسے مسلمان ہو، تمہاری شادیاں شراب کے بغیر نہیں ہوتی، تمہارے بچوں کی خوشیاں شراب و کباب کے بغیر، مجروں کے بغیر نہیں ہوتی۔ بچے کے آنے پر جب تم مجرے کراتے ہو اور شراب چلاتے ہو، امید رکھتے ہو کہ یہ بچہ نیک بنے گا، ماں باپ کا خدمت گزار بنے گا، وہ تمہاری دنیا اور آخرت میں تمہارا سہارا بنے گا۔ وہ تو ڈاکو بنے گا، وہ تو چور بنے گا، وہ تو بدماش بنے گا، وہ تو بدکردار بنے گا۔ تم نے آغاز ہی ایسا کیا، تم نے تربیت ہی ایسی کی۔ شراب کو علماء کہتے ہیں یہ ام الخبائث ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شراب بنانے والے پر اللہ کی لعنت ہے، شراب بیچنے والے پہ اللہ کی لعنت ہے، شراب خریدنے والے پہ اللہ کی لعنت ہے، شراب اٹھانے والے پہ اللہ کی لعنت ہے، شراب پلانے والے پہ اللہ کی لعنت ہے۔ لعن اللہ عاصرہا ومعتصرہا وحاملہا وشاربہا وساقیہا، جس نے ایک گھونٹ شراب کا پیا 40 دن تک اللہ اس کی نماز عبادت قبول نہیں فرماتا، لعنت برستی ہے اس پر۔ اور شرابی کا خاتمہ کلمے پر نہیں ہوتا، نشائی اور شرابی کا خاتمہ کلمے پر نہیں ہوتا۔ عثمان کہتے ہیں میں نے تو جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں، اسلام تو اسلام نے تو شراب کو حرام کیا۔ آج کچھ شرابی شراب کے نشے میں دھت ہو کر کہتے ہیں قرآن میں تو شراب کا حرام ہونا نہیں ہے۔ اندھو، تمہیں قرآن نظر نہ آئے تو الگ بات ہے، قرآن نے تو کھول کے کہہ دیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ اللہ کہتے ہیں میں نے شراب، جوا، جوئے کے تیر، شرک کے تھان، ان کو گندگی والا بنایا، حرام بنایا۔ اس گندگی سے بچو تو کامیابی ملے گی۔ عثمان کہتے ہیں میں نے شراب کبھی نہیں پی۔ اسلام سے پہلے تو بہت سے لوگوں نے پی تھی، جب اسلام آیا تو شروع میں حرام نہیں ہوئی تھی شراب، بہت سے لوگ پیتے تھے، بعد میں شراب حرام ہوئی، اب سب رک گئے۔ لیکن عثمان کا کمال یہ ہے انہوں نے جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں۔ اور اگلی بات کہتے ہیں میں نے اپنے دائیں ہاتھ کو کبھی، اپنا دائیں ہاتھ کبھی اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا۔ کیا کہنے عثمان کے حیا کے، عثمان کے شرم کے، میں نے کبھی اپنا دایاں ہاتھ اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا۔ کتنا حیا، کتنا شرم۔ اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے دایاں ہاتھ اچھے کاموں کے لیے مقرر فرما دیا۔ آپ ہر اچھا کام دائیں ہاتھ سے فرما دیتے اور ہر قابل گھن کام بائیں ہاتھ سے فرما دیتے۔ استنجا آپ بائیں ہاتھ سے کرتے تھے، کھانا دائیں ہاتھ کے ساتھ کھاتے تھے۔ آپ استنجا بائیں ہاتھ کے ساتھ کرتے تھے، پانی دائیں ہاتھ کے ساتھ نوش فرمایا کرتے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیامن فی کل شیء حتی التناعل والترجل۔ حدیث میں آتا ہے حضور ہر اچھی چیز میں دائیں جانب کو پسند کرتے، حتیٰ کہ کنگھا کرتے تو دائیں طرف سے، جوتا پہنتے تو پہلے دایاں جوتا پہنتے،
اس لیے مستحب ہے جوتا پہنو تو پہلے دایاں پاؤں پہنو، اتارو تو پہلے بایاں اتارو، جرابیں پہنو تو پہلے دائیں طرف کی پہنو، اتارو تو پہلے بائیں طرف کی اتارو پھر دائیں طرف کی اتارو، چلو تو دائیں جانب، کوئی چیز تقسیم کرو تو دائیں جانب۔ جنت والوں کو اللہ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیں گے، جہنم والوں کو اللہ اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیں گے۔ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے، واہ واہ کیا کمال والے لوگ ہیں۔ اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، بائیں ہاتھ والے، ہائے کتنے گندے لوگ ہیں بائیں ہاتھ۔ اور اگلی بات بڑی عجیب ہے، حضرت عثمان میں اتنا حیا تھا، اتنا شرم تھا، گھر کی کنڈی بند ہوتی، گھر میں کوئی نہ ہوتا، پھر بھی ننگے نہیں ہوتے تھے، اور اگر سطر کھولنے کی حاجت پیش آتی تو اپنے آپ کو جھکا کے بیٹھتے، جتنا سطر چھپا سکیں اتنا چھپائیں، یہ حیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ جھک کر بیٹھتے تھے، خلوتوں میں بھی کوشش کرتے تھے کہ شرمگاہ نہ کھلے بغیر ضرورت شرعی، اور ضرورت شرعی پر جب شرمگاہ کھولتے تو پھر جتنا تستر کر سکتے تھے اتنا تستر فرماتے تھے۔ یہی وجہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان کے حیا کی گواہی دی، حضور نے گواہی دی، ارحم امتی بامتی ابو بکر واصدقهم واشدهم فی امر اللہ عمر واصدقهم حیاء عثمان واقضاهم علی۔ میری امت میں سب سے رحم دل ابو بکر ہے، میری امت میں اللہ کے دین میں سب سے مضبوط اور سخت ذات عمر کی ہے، واصدقهم حیاء عثمان، میری امت میں سب سے سچے حیا والا عثمان ہے، واقضاهم علی، میری امت میں سب سے بڑا قاضی، چیف جسٹس، اس امت کا سب سے بڑا جج علی المرتضی ہے، وعالمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وافرادهم زید بن ثابت، حلال و حرام کے سب سے بڑے عالم معاذ بن جبل ہے، علم میراث کے سب سے بڑے ماہر زید بن ثابت ہے، واقرؤهم ابی بن کعب، اس امت کے سب سے بڑے قاری ابی بن کعب۔ حضور نے گواہی دی عثمان با حیا ہے۔ ایک مرتبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کا دوپٹہ اوڑھ کے بیٹھے تھے، حضرت عائشہ کے حجرے میں ابو بکر آئے، اجازت مانگی، آپ نے اسی حال میں اجازت دے دی، عمر آئے، اجازت مانگی، آپ نے اسی حال میں اجازت دے دی، عثمان آئے، اجازت مانگی، آپ نے جلدی سے اپنے کپڑے ٹھیک کر لیے۔ سیدہ عائشہ نے فرمایا آقا ابو بکر آئے آپ بے تکلف رہے، عمر آئے آپ بے تکلف رہے، عثمان آئے تو آپ نے اپنے آپ کو سمیٹ لیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، الا استحیی رجلا یستحیی منہ الملائکہ، الا استحیی رجلا یستحیی منہ الملائکہ، میں ایسے جوان سے کیوں نہ حیا کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، عثمان سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، ایسے باحیا عثمان۔ ایک صحابی نے ان سے قرض لیا، اخلاق بتا رہا ہوں حضرت عثمان کا، ہم نے تو جس سے پیسے لینے ہوں اس کی ماں بہن ایک کر دیتے ہیں، اس کی عزتیں تار تار کر دیتے ہیں، اور دوسری طرف بھی ظلم ہوتا ہے، پیسے ہونے کے باوجود قرضے کھا جاتے ہیں، نہیں دیتے، یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ عثمان نرم دل تھے،
حضور نے فرمایا ہے رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى، اللہ اس تاجر پر رحم فرما جو نرم طبیعت کا ہے، سودا لیتا ہے تو نرمی سے، بیچتا ہے تو نرمی سے، کسی سے لینے ہو تقاضا کرتا ہے تو نرمی سے۔ یہ تاجر کو حضور نے فرمایا نرم رویہ بناؤ، قرضہ ضرور مانگو لیکن دوسروں کی ماں بہن ایک نہ کر دو، ماں بہن بیٹی بیوی کو ایک نہ کر دو۔ ایک تاجر فوت ہو گیا، یہ حدیث میں ہے، ایک تاجر فوت ہو گیا، اللہ کے فرشتے اس کے پاس آ گئے اس کی روح قبض کرنے کے لیے، جنت اور جہنم کی۔ اس نے کہا الہ العالمین تو جانتا ہے میرے پلے کوئی نیکی نہیں، ایک نیکی، سن لو کاروباری ہو، اور کوئی نیکی نہیں، ایک نیکی ہے، اور وہ نیکی یہ ہے میں کاروبار کرتا تھا، کنت ابایع، میں کاروبار کرتا تھا، لوگوں کو ادھار بھی دیتا تھا، فَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ، جن سے میں نے قرضہ لینا ہوتا تھا، جو غریب ہوتے تھے میں انہیں قرضہ معاف کر دیتا تھا، جو امیر ہوتے تھے وَأُؤَخِّرُ عَنِ الْمُوسِرِ، جو امیر ہوتے تھے ان کو میں ڈھیل دیتا تھا، وقت دے دیا کرتا تھا۔ اللہ نے فرمایا میرے فرشتوں یہ میرے بندوں سے درگزر کرتا تھا، میں اس سے درگزر کرتا ہوں، اس کو جنت میں لے جاؤ، اس کو جنت میں لے جاؤ۔ یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے، یہ بھی سیکھو۔ حضرت عثمان سے ایک تنگ دست صحابی حضرت سعد نے قرضہ لیا، اور پھر صحابہ تو قرضے کو قرضہ سمجھتے تھے، ہماری طرح مسلمان تو نہیں تھے کہ جس سے لیا ہڑپ کر گئے۔ بابو پوری زندگی سجدے پہ سجدے کرو، ہر سال حج کرو، اگر کسی کا قرضہ حتیٰ کہ بیوی کی حق مہر بھی اپنے ذمے رکھ کر تم مر گئے تو جنت کوئی نہیں ملنی، کوئی نہیں ملنی جنت۔ قرضے ادا کرو، لکھ کے رکھو۔ حدیث میں آتا ہے نسمۃ المؤمن مرتہن بدینہ، آدمی کی روح گرفتار رہتی ہے قرضے کی وجہ سے، پکڑی رہتی ہے قرضے کی وجہ سے۔ کیسا بے غیرت بیٹا ہے، بے غیرت، میں اس کو بے غیرت کہوں گا، سخت لفظ بول رہا ہوں، مجبوراً باپ کی وراثت کا تو مالک بنتا ہے، قرضے کے لیے کہتا ہے جاؤ میرے باپ کی قبر پہ جا کے لے لو۔ شرم نہیں آتی تجھے؟ تیری آنکھوں کے سامنے تیرا باپ آگ میں جلتا تو برداشت کرتا؟ وہ پکڑا ہوا ہے قرضے کی وجہ سے اور تو اسے چھڑواتا نہیں ہے چند ٹکوں کی خاطر، تو پھر کیسا حلال کا نطفہ ہے، کیسی تیرے اندر غیرت ہے؟ باپ کے قرضے کا وارث نہیں، ماں کے قرضے کا وارث نہیں، پیسے کا وارث بنتا ہے، دولت کا وارث بنتا ہے، قرضے کا وارث نہیں بنتا۔ یہ ہمارے معاشرے کا بگاڑ ہے۔ بابو جب نفع اچھا ہے، نفع لیتے ہو تو نقصان بھی قبول کرو۔ جب باپ دادے کی وراثت لیتے ہو تو باپ دادے کا قرضہ بھی قبول کرو، ورنہ وہ نہیں چھوٹیں گے۔ کل قیامت کے دن ان کا ہاتھ ہوگا، اس کی اولاد کا گریبان ہوگا۔ فکر کرو اپنے قرضوں کی بھی، اپنے باپ دادے کے قرضوں کی بھی فکر کرو۔ حلوے پہ جنت نہیں ملتی، یہ تمہیں کسی نے غلط رستہ بتا دیا ہے۔ عثمان کیسے اونچے مزاج کے انسان تھے، کیسا اخلاق تھا، کیسی عاجزی تھی، خاندان نبوت سے بھی کتنا پیار تھا۔ حضرت عباس کھڑے ہوتے، عثمان سوار ہو کے جا رہے ہوتے، حضور کے چچا نظر آتے تو سواری سے اتر پڑتے تھے احترام میں۔ جیسے ہمارے دینی مدارس میں ہمارے اساتذہ کا ادب طلبہ کرتے ہیں، با وفا شاگرد، با حیا شاگرد استاد کو دیکھ کر سواری سے نیچے اتر پڑتے ہیں۔ حضرت عثمان حضرت عباس کو دیکھ کر سواری سے نیچے اتر پڑتے، انہوں نے قرضہ تیار کیا،
کہا عثمان میرا مال تھا، معاشی حالات کو جانتا ہوں، یہ 30,000 یا 50,000 کا قرضہ تھا، میں نے تمہیں معاف کیا، میں نے تمہیں معاف کیا۔ یہ ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ پہلی دہشت گردی اسلام میں ہوئی 35 ہجری میں، جب یہودیوں کا سربراہ عبداللہ بن سبا لوگوں کو اکٹھا کر کے اس نے مدینے پہ دھاوا بول دیا حضرت عثمان کے خلاف۔ صحابہ نے حضرت عثمان سے کہا امیر المومنین ان سے قتال کی اجازت دے دے۔ عثمان ابن عفان نے کہا میں رسول اللہ کے شہر میں خون ریزی نہیں چاہتا، جان دے دوں گا، رسول اللہ کے مدینے میں خون ریزی نہیں کرواؤں گا۔ ان باغیوں نے حضرت عثمان جمعہ پڑھا رہے تھے، ان کا وہ عصا جو حضور کے ہاتھ میں ہوتا تھا چھینا، اس کے 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیے، منبر پہ قبضہ کر لیا، حضرت عثمان کو گھر میں بند کر دیا۔ 40 دن تک حضرت عثمان کا کھانا، حضرت عثمان کا پانی بند رکھا، 40 دن تک۔ یہ ذوالقعدہ کی بات ہے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں مجھے جب پیاس لگتی میں قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیتا، اللہ کا قرآن کھول کے میں پڑھتا، میری بھوک بھی ختم ہوتی، میری پیاس بھی ختم۔ اور پھر 18 ذی الحجہ کو ان باغیوں نے حضرت عثمان کے گھر میں کود کر حضرت عثمان کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ اور سیدنا عثمان جب شہید ہوئے تو سامنے قرآن کھلا تھا، خون کا فوارہ نکلا اور وہ قرآن پہ گرا، اور اس آیت پر آج بھی وہ قرآن محفوظ ہے۔ اس آیت پر خون گرا، حضرت عثمان تلاوت یہی آیت کر رہے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، انہیں اللہ کافی، انہیں اللہ کافی۔ حضرت عثمان کی شہید ہونے کے بعد امت میں ایسی خون ریزی شروع ہوئی، آج تک ختم نہیں ہوئی۔ حضرت عثمان کی شہادت سے پہلے مسلمانوں کی آپس میں لڑائی نہیں تھی۔ حضرت انس نے فرمایا لوگوں اب تک اللہ کی تلوار نیام میں تھی، اب خطرہ ہے کہ اللہ کی نیام تلوار سے باہر نکل آئی ہے اور قتل و غارت گری شروع ہو جائے گی، اور شروع ہو گئی۔ یہ وہ شہید مظلوم ہے، شہید مدینہ ہے، شہید قرآن ہے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ وما علینا